دشمن بہت طاقتور ہے، آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے، ذہنی تکلیف دے رہا ہے، آپ کو جسمانی اذیت دے رہا ہے، اور آپ اب خود کو بہت مجبور، ہیلپ لیس اور مظلوم سمجھ رہے ہیں، تو اب یہ آپ کا حق ہے کہ آپ یہ عمل کریں، اور یہ عمل کر لو گے تو آپ اپنے دشمن سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لو گے۔ اور اگر آپ اپنے دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور آپ بالکل پکے دل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، اس عمل کو اچھے سے سمجھنا ہے، نہیں تو پھر آپ تیار ہو جو اپنے دشمن کی دوبارہ سے وہی اذیتیں تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب جہاں ہیں خیریت سے ہوں گے، اور خداوند کریم سے میری ہمیشہ کی طرح یہی دعا ہے کہ آپ سب جہاں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، ہر بری گھڑی سے محفوظ رکھے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت برسائے اور انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ان تمام مظلوم، مجبور، ہیلپ لیس لوگوں کے لیے جو بہت عرصے سے دشمن کی اذیتیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور وہ دشمن سے ہر قیمت پہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو ان تمام لوگوں نے رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں بہت باکمال عمل بتانے جا رہی ہوں، انشاءاللہ جب وہ کریں گے اور اگر وہ واقعی میں ہی مظلوم ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا اور آپ کے دشمن کا دل پھیر دے گا، یا اسے اللہ تعالیٰ خود سزا دے لے گا۔ تو محترم ناظرین، ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو سب سے زیادہ حساس رشتہ بیٹیوں کا ہوتا ہے، اگر وہ اسکول جاتی ہیں تب بھی، اگر وہ کالج جاتی ہیں تب بھی، اگر وہ یونیورسٹی گوئنگ ہیں تب بھی۔ آپ دیکھیں نا، آج کل ہیرسمنٹ کے بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ کیا ساری بچیاں مظلوم نہیں ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے؟ اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ جب پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھوائی جاتی ہے یا ہیلپ کے لیے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ کرپشن سر عام ہے، جو زیادہ پیسہ لگاتا ہے اس کی اتنی ہیلپ ہو جاتی ہے، جو پیسہ نہیں لگاتا اس کی ہیلپ نہیں ہوتی۔ کوئی 100 میں سے ایک پولیس آفیسر ہوگا جو واقعی آنیسٹ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ بھی ظلم ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے باحیثیت بنایا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں اور پھر آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں تو یہ بھی ظلم ہے، اور وہ مظلوم ہے جس سے آپ پیسہ لے رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس طرح کما رہا ہے۔ آج کا دور آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ نے کتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں، غریب انسان اگر ہم بات کریں تو وہ میڈیسن تک نہیں افورڈ کر سکتا۔ اب 100%، 200%، 300% ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ غریب انسان کہاں جائے؟ کیا وہ مظلوم نہیں ہے؟ مظلوم تو وہ لڑکی بھی ہے محترم ناظرین جو غریب گھرانے سے ایک اچھے سسرال میں چلی جاتی ہے اور پھر اس کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے کہ تم غریب گھرانے سے تھی، تمہارے پاس یہ عیش و عشرت نہیں تھی، تمہیں اب سب کچھ مل گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو حق نہیں دیا کہ وہ کسی کو ذہنی ٹارچر کرے یا اسے اس بات کے تانے بازی کرے کہ تمہارے پاس پہلے یہ نہیں تھا اب یہ سب کچھ ہے۔ یہ نصیب ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس کے حالات بدلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کا اسباب بنا دیتا ہے۔ تو یہ ان کے نصیب ہیں کہ وہ اچھے گھر میں آ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تمام آسائشیں فراہم کی جو ان کے پاس پہلے نہیں تھی۔ گورنمنٹ نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ غریب انسان کا ایک ٹائم کا کھانا مشکل کر دیا ہے، اور سونے پہ سہاگا جب بجلی کا بل آتا ہے تو غریب بیچارہ بھوک، افلاس اور غربت سے تنگ آ کے جب اخراجات نہیں پورے کر سکتا تو لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ تو گورنمنٹ بھی کہیں نہ کہیں ظالم ہے، اور ان مظلوم لوگوں پہ جو بے جا ٹیکسز ڈال دیے گئے ہیں، بے جا ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ مظلوم ہے اور ان کا گورنمنٹ کو حساب دینا ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آپ حقیقی طور پہ سمجھتے ہیں کہ آپ مظلوم ہیں، آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، آپ بندوق نہیں اٹھا سکتے، آپ چھری نہیں اٹھا سکتے، آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، تو محترم ناظرین آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ضرور کریں اور ان ظالم لوگوں سے جان چھڑائیں۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ واقعی ہی 100% یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ پھر آپ پہ کوئی الٹا اثر ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟
تو کرنا آپ نے کچھ اس طرح سے ہے، بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے. اگر آپ نے کوئی پوائنٹ مس کر دیا تو پھر یہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہاڑی نمک جو ثابت نمک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ سے آپ نے لے لینا ہے. تھوڑا سا لے لیں آپ، 1 پاؤ کے قریب لے لیں، وہ بھی بہت زیادہ ہوگا، آپ کے پاس بچ جائے گا وہ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چنے کے برابر آپ نے اس کے 21 پتھر بنا لینے ہیں چھوٹے چھوٹے. آپ نے اسے کوٹ لیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پتھر بنا لیں. 21 پتھر بنا لیں آپ اس کے. ٹھیک ہے، ایک دن آپ نے اسے کیا کرنا ہے، بعد نماز عصر آپ بیٹھ جائیں. اور یہ عمل آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ آپ نے 3 دن کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی پڑھ لیں آپ. اس کے بعد آپ نے سورہ الم نشرح سٹارٹ کرنی ہے، اور سٹارٹ اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے سورہ الم نشرح کی پہلی آیت پڑھنی ہے. اور جب آپ آئیں گے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو 33 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اسے 33 بار دہرانا ہے. اور پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے اس بندے کو اپنی آنکھوں کے سامنے امیجن کرنا ہے اور اس پہ پھونکنا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے. دوسری دفعہ آپ نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہی اس نمک کے اوپر پھونکنا ہے. یہ ایک عمل ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے پڑھی آیت نمبر 3 اور اس کے بعد آیت نمبر 4. 3 کے بعد آیت نمبر 4 پہ جب آپ آئیں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو آپ نے اس آیت کو بھی 33 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے. اور اسی طرح آنکھیں بند کر کے اسی بندے کو جو آپ پہ ظلم کر رہا ہے یا جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دے، تو آپ نے اس کو امیجن کرنا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے لانا ہے اور اس پہ پھونکنا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ نے اس پہ پھونک لیا اور اپنے سامنے جو آپ نے نمک رکھا ہوا ہے 21 پیسز، اس کے اوپر آپ نے پھونکنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی سورت کو کمپلیٹ کرنا ہے. 11 بار درود ابراہیمی آخر میں بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس نمک کو جلا دینا ہے. آگ پہ رکھیں اور اس نمک کو آخری حد تک جہاں تک آپ جلا سکتے ہیں جلائیں، اور اس کے بعد آپ نے اسے اپنے چھت پہ پھینک دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا 1 دن کا عمل. پھر آپ نے اسی طرح دوسرے دن یہ عمل کرنا ہے بعد نماز عصر، اور پھر تیسرے دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے اور بالکل اسی طرح نمک کو جلا کے چھت پہ پھینکتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ میری برداشت اب ختم ہو گئی ہے، اے رب کریم تو ان لوگوں کو ہدایت دے، ان کے دل پھیر دے، یہ بہت سخت لوگ ہیں، ان کے دلوں کو نرم کر دے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ واقعی اپنے دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یہ عمل لازمی کیجیے. مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا ضرور اظہار کیجیے. جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.